اور ویسے بھی یہ کہ سلام میں پہل کرنے میں زیادہ ثواب ہے، زیادہ اجر ہے۔ سلام میں جو پہل کرے گا نا، اللہ تعالیٰ اسے جزا جواب دینے والے کے مقابلے میں زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر سلام میں بھی یہ خیال کیا کریں کہ بعض لوگ ہاتھ ملا دیتے ہیں لیکن وہ سلام کا لفظ نہیں بولتے، تو ابھی آپ کا سلام نہیں ہوا۔ آپ ہاتھ تو ملا لیے، مصافحہ ہو گیا، لیکن سلام تب ہوگا جب آپ زبان سے بولیں گے السلام علیکم، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، سب سے بہتر یہ انداز ہے۔ اور جواب دینے والا اس کو بھی چاہیے کہ وہ سلام کرنے والے نے جو سلام کیے نا اس سے بہتر انداز میں اسے جواب دے، اور کم از کم یہ کہ جتنا اس نے بولا اتنا تو بولے ہی بولے، لیکن کوشش کرے کہ اس نے اگر صرف السلام علیکم بولا تو یہ جواباً کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ جواباً کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، تو اجر و ثواب ملے گا اس پر بھی، ہر کلمے پر اس کو نیکیاں ملیں گی۔ تو اس واسطے سلام کرنے میں کبھی بندے کو جو وہ عار نہیں محسوس کرنا چاہیے، شرم نہیں محسوس کرنا چاہیے، اور یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ معاذ اللہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے تو میں نے سلام کر دیا تو اس میں میری کو کسر شان ہے اور میرا جو وقار ہے وہ مجروح ہو جائے گا معاذ اللہ، یا میری شان کو گھٹ جائے گی، کم ہو جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کا قد مزید بڑا ہوگا، آپ کی شان اور بڑھے گی، آپ اور عظیم ہو جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں آپ مزید قربت پر فائز ہو جائیں گے۔ اس واسطے سلام کرنے میں جھجک، شرم یہ نہیں ہونی چاہیے، تکبر، غرور، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر بعض لوگوں کے یہ ہوتا ہے کہ کسی نے سلام کیا تو اس کے جواب میں کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ خیریت ہے، تو یہ جواب نہیں ہے سلام کا۔ سلام کا جو جواب ہے وہ دیا کریں آپ، وہ جواب کیا ہے؟ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بعض لوگ ایسے اشارے سے کر دیتے ہیں، تو یہ بھی آپ نے جو کیا نا، تو یہ آپ نے اس کو جو وہ آفرین کہا، یا آپ نے اس کو خوش آمدید کہا، یا آپ نے اس کو ویلکم کیا، یا آپ نے اس کو سیلوٹ کیا، تو یہ ابھی سلام نہیں ہے۔ آپ ساتھ لفظ سے سلام بولیں، اور باقی ہاتھ ملانا اور اس کی طرف متوجہ ہونا یہ پھر مزید نبی علیہ السلام کی سنتیں، ان پہ عمل ہونا چاہیے۔ اور ہاتھ ملاتے ہوئے بھی دونوں ہاتھوں سے سلام کریں، ادب کے انداز میں سلام کریں، اور پھر سلام کرتے ہوئے جس سے سلام کریں تو اس کی طرف پوری توجہ بھی کریں، اس کی طرف دیکھیں بھی، متوجہ بھی ہوں، وہ بندہ کوئی بھی ہو، آپ سے بڑا ہے، آپ سے چھوٹا ہے، آپ اس کو جانتے ہیں نہیں جانتے، کوئی بھی آدمی ہے اللہ کا بندہ ہے، مسلمان، صحیح العقیدہ مسلمان ہے، وہ کوئی بد مذہب نہیں ہے، بد عقیدہ نہیں ہے۔ بد مذہب سے تو ہاتھ ملا ہی نہیں سکتے، بد مذہب اس کو تو سلام کا لفظ بولنا جائز ہی نہیں ہے، اس سے قرآن نے منع کیا ہے، باقاعدہ حدیث پاک نے اس سے منع کیا ہے۔ تو جب سامنے صحیح العقیدہ مسلمان ہے اور حضور کا غلام ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ اس کو سلام کریں، ادب سے کریں۔ اور پھر اگر ماں باپ ہیں، کو بڑا ہے، آپ کا معزز ہے، تو اس کو سلام مزید ادب سے کریں، مزید عزت سے کریں، مزید احترام سے کریں۔ سمجھ آ گئی؟ تو آپ کے ابا جی ہیں، آپ ان کو سلام کریں تو ساتھ ان کی دست بوسی بھی کریں، ان کے ہاتھ چوم بھی لیں، آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ سمجھ آ گئی؟ بلکہ آگے بڑھ کے ان کی پیشانی کو بوسہ دیں۔ اللہ اگر مزید سعادت دے دے تو آپ جھک کر تو اپنے والد گرامی کے قدم چومیں، ہاں اس میں آپ کے لیے عزت ہے۔ والدہ ہیں تو اسی طرح آپ ان کے ہاتھ چومیں اور ان کے پیشانی پر بوسہ دیں، ان کے قدموں کو بوسہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین ان دونوں کے قدموں کے نیچے اولاد کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے، تو اس واسطے ان دونوں کے قدم چومیں۔ اور والدہ کے لیے بطور خاص یہ بھی آیا اکیلے ماں کے لیے کہ الجنت تحت اقدام امہات، تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور یہ بھی آیا کہ حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنی ماں کی پیشانی پر بوسہ دیا تو گویا اس نے جنت کی چوکھٹ اور دہلیز کو بوسہ دیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس سے محبتیں بھی بڑھتی ہیں، پیار بھی بڑھتا ہے، اور
ماں کے دل میں آپ کے لیے احترام پیدا ہوگا، ابا جی کے دل میں آپ کے لیے شفقت مزید بڑھے گی، زیادہ ہوگی، سمجھ آ گئی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور سے نیکیاں بھی ملے گی، اجر و ثواب بھی ملے گا، اس میں کبھی شرم نہیں ہونی چاہیے کبھی۔ اور باقی یہ کہ ماں باپ یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، میں آپ یہاں ستھرے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہزار صابنوں سے اور پتہ نہیں کیا کیا ان سے ہاتھ دھو کے یہ سب یہ جو کچھ بھی ہے نا، ماں باپ کے قدم بالکل خاک میں مٹی میں لتھڑے ہوئے ہوں اور ہم ہزار صابنوں سے دھو کے خوشبو لگا کے ہمارے ہاتھ ہونا، تو پھر بھی ہمارے ہاتھوں سے ان کے قدموں کا مقام زیادہ ہے، ان کے پاؤں کی عزت زیادہ ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ شرعی مسئلہ کہ اگر کوئی جماعت پہلے بیٹھی ہے، اب یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو باہر سے کوئی آیا نا تو اس کا حق بنتا ہے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آ کے سلام میں پہل کرے، وہ سلام کرے۔ لیکن یہاں تو چونکہ اب یہ اس وقت خطبہ ہو رہا ہے تو اس کے دوران تو بولنے کی اجازت نہیں ہے، باقی اس سے ہٹ کے فرض کریں بھائی یہاں ایک محفل لگی ہے، مجلس لگی ہے، کوئی دو چار احباب بیٹھے ہیں، باہر سے ایک بندہ آیا تو اسے چاہیے کہ وہ یہاں جو پہلے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آ کے سلام کرے، سمجھ آ گئی۔